اچھا، ہاں مطلب یہ ہے کہ میں کافی 3-4 مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، تو یہ ساری مطلب جو ہے وہ ایک آپ کی جتنی بھی قرآنک ٹیکسٹ پر آپ کی ریسرچ ہے بڑی ریولوشنری ہے، جی اور آپ کی ساری ویڈیوز ہی بہت زبردست ہیں، لیکن یہ جو مطلب فرسٹ پرسن والا معاملہ ہے یہ کافی جی مطلب جیسے کوئی چوں چوں کا مربع بن گیا ہے میرے خیال میں۔ جی ابھی جیسے میں سمجھ سکتا ہوں، آپ ذرا میں ایک مطلب مثال دینا چاہتا ہوں، آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس میں جیسے اللہ جو ہے وہ فرسٹ پرسن استعمال نہیں کر رہا، یعنی جہاں فرسٹ پرسن استعمال ہوا ہے قرآن سے، اس یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا جو رائٹر ہے، جو اس کا آتھر ہے وہ اللہ ہے، لیکن جی اس کے باوجود جب مومن آتے ہیں تو وہ پھر آگے کوئی آیت ایسی رکھ دیتے ہیں وہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا یا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ جی حالانکہ اس سٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے، اگر ایک بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے اور کسی بچے سے بھی کہا جائے کہ اس کا آتھر کون ہے، تو نہ وہ لفظ میں سے اور نہ ہم سے کچھ بھی کنکلوڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تھرڈ جی پرسن جو ہے وہ اس سے گیس نہیں کر سکتا کہ یہ میں اور ہم کون ہیں، اس سے کچھ بھی جی ثابت نہیں، اللہ ثابت نہیں ہوتا۔ جی میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا کچھ اور آپ مطلب آپ کا مقصد ہے؟ ہاں جی ہاں، یہی بات ہے، یہی تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن میں فرسٹ پرسن ہے، ایک نہیں سینکڑوں جگہوں پر جی ہے جی فرسٹ پرسن ہے، لیکن وہ اللہ ہاں نہیں ہے نا، اللہ جی جی نہیں جی ہے، بالکل، میں یہی تو مطلب کہنا اگر چاہ رہا ہوں۔ جی جی بالکل، جی جی اگر میں کا لفظ بھی اس میں استعمال ہوا ہے یا ہم کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، اگر ان سٹیٹمنٹس کو لکھ دیا جائے، اگر کسی تھرڈ پرسن کو جو اللہ سے واقف نہیں ہے اگر اسے کہا جائے کہ ان آیات کو پڑھ کر کنکلوڈ کرے یا گیس کرے کہ اس کا رائٹر کون ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، نہ میں کو جانتا ہوں نہ میں ہم کو جانتا ہوں، جی ہاں، اس سے کچھ بھی ایگزیکٹلی۔ ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس لیکن میں یہ مطلب اس میں مسلس جی 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 بولیے بولیے۔ بولیے آپ۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود یا تو مومن بھائی جو ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا کو پتہ نہیں سے نہیں آ رہی۔ نہیں، اصل میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایسا جی مان رکھا ہے یا ان سے منوا لیا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ایز اے فرسٹ پرسن ان کو یہ سارے آرڈر دیا ہے، یہ ساری باتیں جی جی اللہ نے کہی، اللہ نے بتائی ہیں۔ اسی وجہ سے جی جی مسلمانوں کا مولوی ہر خطبے میں، ہر مسجد میں اپنے ممبر پر ٹھہر کر یہ دعوے کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ بولا، اللہ نے یہ فرمایا، لیکن جب حقیقت ان کے جی سامنے جی آتی ہے کہ اللہ نے اسپیسیفکلی کہاں کیا بولا ہے، یہ ایک بھی دلیل نہیں دے سکتے، ایک بھی نہیں۔ سوچئے کتنا بالکل کتنا بالکل صحیح کھوکھلا بات معاملہ ہے، کتنا کھوکھلا معاملہ ہے۔ ہے، بالکل دعوے تو اتنے ہیں کہ وہ جی قرآن کی بالکل ایک ایک آیت کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے جو مفاد جو اصل جو بات ہے، وہ اصل میں وہ پوائنٹ میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ قرآن کو لکھا جی جی کس نے؟ بھئی قرآن کو اللہ نے تو نہیں لکھا، ہوں لکھنے والے کون ہیں؟ ہوں ان کے کیا مقاصد ہوں تھے، کیا جو ہے ان کے انٹرسٹ تھے، کیا سیاسی ان کے جو ہے ان کے جو ہے ضرورتیں تھیں، ہوں انہوں نے کیوں لکھا قرآن کو، کہاں لکھا، کیوں لکھا، یہ ساری باتیں ابھی زیر بحث ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے یہ سوالات آتے رہیں گے۔ لوگ ہوں آخرکار یہ پوچھیں گے جی کہ پھر آخرکار قرآن کو لکھا کس نے جی جی اور کیوں لکھا؟ بالکل ہاں کیونکہ دیکھیں کہ بالکل اس میں جس طرح کے آرڈرز ہیں، مومن بھی سمجھ میں آتا ہے، مومن بھی سمجھتے ہیں یار اس میں کہیں کہیں گڑبڑ اس کو ضرور ہوں نظر آ رہی ہے کہ ایسے آرڈرز ہاں کسی بالکل خالق اب کائنات کی طرف سے نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ بالکل اس صحیح کو ہے، منوا لیا گیا ہے، اس کے مائنڈ پر یہ ہاں مائنڈ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب وہ یہاں پر سہم جاتا ہے، اب وہ پلٹا کر یہ جو ہے تنقیدی طور پر اس کا جائزہ لے نہیں سکتا، اب وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہاں کہہ دیا ہے تو اب مان لیجیے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جی جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ قرآن کا لکھنے والا عورتوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ حکم جی دے رہا ہے، تو پہلے تو بہت جی سی خواتین یہ بات جانتی نہیں ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات بتا دی جاتی ہے قرآن کے ٹیکسٹ سے، تو اب وہ کیا کہتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہاں بھائی جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ ہاں
अगरचे कि उनकी अकल इसको जो है डिनाई कर रही है, यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि कुरान में आ गया है अब वो मान रही है। मैं यही तो पॉइंट लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि भाई ये ईमान जो है वो अंधेरा है कि इस अंधेरे के होते हुए उन्हें रोशनी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो मान बैठे हैं। हालांकि ये बड़ी ये ईमान वहां से हटना है जी। बिल्कुल, ये हालांकि बड़ी साफ सी बात है कि अगर ये मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया, तो अब मुझे अगर अल्लाह का नहीं पता तो मैं सोचूंगा ये मैं कौन है भाई बोल रहा है, ये मैं कौन बोल रहा है, या अगर हमने इस कुरान को नाजिल किया तो ये हम कौन है। बहरहाल मैं देखता हूं कि मैं तो इस दौर का आपको एक अजीम टेक्स्ट क्रिटिक समझता हूं। अभी तक मेरी नजरों से कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसकी इतनी ज्यादा रिसर्च कुरान के ऊपर हो, टेक्स्ट के ऊपर हो, हर एक लफ्ज के ऊपर आपकी एक जबरदस्त ग्रिप है, और आपका काम जो है वो वाकई काबिल तारीफ है। अभी मैं एक बात बोलूं, मुफ्ती आप कुरान को तर्जुमा या तफसीरों के जरिए से भी पढ़ेंगे, मतलब अपने समझ के हिसाब से, जो कि हम जिस लैंग्वेज में समझते हैं, आपको ये साफ नजर आएगा खुदा की गैर मौजूदगी में उससे जबरदस्ती जुड़ी बातें हैं ये। हाँ बिल्कुल सही। यानी मैं अगर मान लो आपके मोहल्ले में मौजूद नहीं हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, हो सकता है 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर, कोई आपके मोहल्ले में आए और मेरी से जबरदस्ती बातें जोड़ के बोले कि गालिब ने ऐसा कहा है, मिर्जा ने वैसा कहा है, गालिब ये बोल रहा है, गालिब वो बोल रहा है, और गालिब पता नहीं कहाँ है, इस तरह के मेरा ख्याल गालिब साहब के जो जुमले हैं बरजस्ता, बड़े बरजस्ता और बड़े रेडीमेड है। मेरे ख्याल में सारे ही आपके मदाह जो है वो होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो बहुत मजा आता है, चाहे वो आप एक ही जुमला बोलते हैं लेकिन वो जुमला ऐसा जबरदस्त होता है कि वो पूरी स्पीच पर भारी होता है। जी हाँ, ये बात। और मुफ्ती साहब की जब मैंने जी सच वाला चीज, जब मैंने मुफ्ती साहब की तकरीर देखी तो मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करता हूँ, मतलब कि हाँ मुफ्ती साहब कामयाब रहे, लेकिन किस बात में कामयाब रहे? आपको ताकि कुरान पर सवाल ना करने देने में। वो इस बात में जीत गए कि आपको सवाल नहीं करने दिया कुरान पर, लेकिन वो हार इस बात पर गए कि कुरान पर जवाब नहीं दे सके। तो सिर्फ वो उनकी कामयाबी इस बात पर है कि उन्होंने आपको कुरान पर सवाल नहीं कर दिया, उधर आने नहीं दिया। वो उनका सारा जोर इस बात पर लग रहा था कि कुरान की तरफ ना आए। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों मुफ्ती हजरात इस बात पे पूरी तरह से कामयाब हो गए कि वो अपने हमनवा मोमिनीन को किस तरह से जो है खामोश करवाएं, किस तरह से उनकी वाह जो है हासिल करें, और इस पे बड़े कामयाब हो गए हैं, यकीनन कामयाब हुए हैं। जी लेकिन हैरत इस बात पे है, सच वाला जी, हैरत इस बात पे है कि जो मोमिन जब तालियां बजाते हैं तो मुझे हैरत होती है कि उनकी अक्ल कहाँ चली जाती है। क्या उनको समझ नहीं आ रही कि मुफ्ती साहब का सारा जोर तो इस बात पर लग रहा है कि सच वाला जी को कुरान पर सवाल ना करने दिया जाए, उनको सवाल से दूर रखा जाए। तो जबकि तो सारी जो थी तो है ना, देखिए ईमान जहाँ होगा, जहाँ ईमान होगा वहाँ आपने महसूस किया होगा ना तो कोई मंतिक होगी, ना कोई लॉजिक है, ना तो जो है कोई इल्म है, ना अकल की कोई बात होगी, वहाँ सिर्फ ईमान ही चलता है। तो ईमान वालों को जो है खुश करने में ये दोनों मुफ्ती हजरात बड़े कामयाब निकले, ये बात तो मैं कह सकता हूँ। मैं खुद भी इस बात की गवाही दूंगा कि ईमान वालों को इन मुफ्ती साहिबान ने बहुत खास अंदाज में जो है उनको खुश कर दिया। और जाहिर बात है उस लोगों की आंखों मैक्सिमम लोग मोमिनीन ही थे, मैक्सिमम लोग मोमिनीन थे। जी अभी 3000 लोग थे। जी 7 दिन पहले की मेरी बातचीत मुफ्ती फजल हमदर्द से, जब आप वो जबरदस्त थे। देखिए मैंने वो सारी सुनी है, मैंने 2 दफा सुनी है, वो जबरदस्त थी, वंडरफुल। वो तो जबरदस्त थी। वो मैंने 2 दफा सुनी है, एक लफ्ज उसका सुना है और बहुत मजा आया। असल में जो ना वो मैंने एक कमेंट किया था कि सच वाला जी इस दौर के सबसे बड़े टेक्स्ट क्रिटिक हैं।
لیکن جو مفتی صاحب ہے وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے دھوکہ دینے میں، ڈسیو کرنے میں، اور انہوں نے اس میں مکمل ٹریننگ لی ہوئی ہے ڈسیو کرنے میں. تو دونوں کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، دونوں میچ نہیں ہے آپس میں. وہ سچ والا جی کو آنےسٹ جو ہے نا وہ کریٹیک ہے، آنےسٹ کریٹیک ہے. میں مطلب اس کی آنےسٹی سے بہت بار متاثر ہوتا ہوں، اگرچہ میں گاڈ پہ بلیو کرتا ہوں اور ہاں سچ والا جی بھی کرتے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مطلب جو نا وہ آنےسٹ پرسن ہے، جیسے بھی ہے ان کی ریسرچ زبردست ہے. تو آج میں سچ والا جی تھوڑا کنفیوز بھی ہوں، فرسٹ ٹائم میں لائیو اسٹریم میں آیا ہوں اور آپ سے بات کی ہے، بہت اچھا لگا. غالب جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ. تو میں چلتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بات تو بہت سمپل ہے کہ میں اور ہم کا ترجمہ اللہ کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور یہی سچ والا جی کا سوال ہے. سچ والا جی یہی آپ کا جو ہمبلنس ہے، یہی آپ کی عظمت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر خدا ہے تو جیسے وہ غالب صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھرموں میں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اس کو کوئی سا نام دے لیں، آپ اس کو آپ سپریم بینگ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، ایشور کہہ لیں، وہ بھی کہنا ہے. میں جھگڑا ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ میرا جو ہے اصل موضوع ہوتا ہی نہیں، میں اس پر بات کرنا ہے. لیکن یہ مفتی صاحب جان بوجھ کر مجھے اس پر کھینچنا چاہتے تھے. وہ ربر کے جو ہے ربر بینڈ کی طرح وہ کھینچنا چاہتے ہیں، ایک اننیسیسری اس کو جو ہے لمبا کھینچ رہے ہیں. حالانکہ میں بار بار ان کو بولتا ہوں کہ بھائی یہ باتیں میرے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے، وہ تو آپ اصل ٹاپک پر آئیے. اصل میں چونکہ نہیں آنا چاہتے، اصل میں تو وہ قرآن، اصل میں تو جنگ کرنے کے لیے خندق کھود رہے تھے، قرآن کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے تاکہ قرآن کی طرف نہ آئے، تاکہ آپ قرآن پہ سوال نہ کریں. اس طرح دیکھا ہوگا کہ قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کون سے ہتھیار لا رہے ہیں. طٰہٰ حسین کی کتاب یا حسن نظامی کی کتاب یا انگریزی کے کچھ جو ہے محاورے یا مقولے. تو سوچیے ذرا کتنی مفلسی تھی ان کے ہاں، کتنے مفلس تھے وہ. ان کے افلاس پر جو ہے مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ وہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ طٰہٰ حسین کی کتاب کی ضرورت پڑی ان کو. ارے بھائی آپ قرآن کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے؟ کتنے مفلس ہے. طٰہٰ حسین کی کتاب کی چند سطریں پیش کر رہے ہیں، 2-3 لائنیں پیش کر، اتنی موٹی کتاب کی چند سطریں پیش کر کے یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کا یہ ہے. ارے بھائی آپ ذرا سوچئے کہ کیا وہ صرف 3-4 لائنیں ہی پوری کتاب ہیں؟ بھائی پوری کتاب میں کیا لکھا ہے کون جانے. جی بالکل بالکل. 4 لائن سامنے رکھ کر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری کتاب میں یہ لکھا ہے. ارے بھائی ذرا سوچیں کس قدر بچکانہ سوچ ہے ان کی، کتنی بچکانہ، کتنی کھوکھلی بات ہے، کتنی کھوکھلی بات ہے. جی ہاں بالکل بالکل. جی سن رہے میری آواز؟ جی غالب صاحب، جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. مفتی صاحب کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جب کوئی ٹریفک پولیس والا بائک والے کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، غلطی پہ، تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسروں کی لیتا ہے. وہ دیکھو ابھی تو ایسے جا رہا ہے، وہ دیکھو ابھی تو ایسے جا رہا ہے. اپنی غلطی نہیں مانے گا بندہ. بالکل. جی کیونکہ مفتی صاحبان کو میں نے پکڑ لیا، قرآن کے نام پر پکڑ لیا، اور وہ بلبلا اٹھتے ہیں. دیکھیں یہی انہی کی بات نہیں، میں نے زندگی میں کتنے ایسے علماء کو براہ راست پکڑ لیا قرآن کی بنیاد پر. وہ بدکنے لگتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، تلملا اٹھتے ہیں. وہ قرآن پر بات نہیں کر سکتے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ساری کی ساری دوڑ قرآن سے باہر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ اصل میں ایسے ہی تھا، لگ رہا تھا جیسے 2 پہلوان لڑ رہے ہیں اور ایک پہلوان کو پتا ہے کہ سچ والا جی کا اگر ہاتھ میرے گلے پہ پڑ گیا، میرے نرخے پہ پڑ گیا تو میری موت یقینی ہے، اور سارا زور اس بات پہ لگا رہے تھے کہ کہیں سچ والا جی کا ہاتھ میری گردن پہ نہ پڑ جائے گا. جی ہاں، وہ ہمیشہ ٹانگوں کی طرف کھینچ رہے ہیں اور ٹانگوں سے پچھاڑنے کی کوشش. ہاں بالکل. ہاں بالکل. ہاں ادھر ادھر کی پٹکڑیاں مار رہے تھے. بالکل صحیح بات ہے. حالانکہ لیکن ہے کہ آپ کی باتیں میری انگلیاں جو ہے ان کی شہادت، میں ان کا ٹینٹواں دبا رہا تھا، وہ بلبلا رہے تھے اور ہر بار ٹانگوں سے مجھے جو ہے گرانا چاہتے تھے. یہ کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں کئی مختلف انداز میں. یہ جو سمجھنے والے تھے اس اسٹریم کو
जिस किसी ने भी देखा उनको पूरा समझ आ गया कि मुफ्ती साहब की बातें जी कितनी जी बिल्कुल बचकाना हैं, खोखली कितनी फुसफुसी हैं, गोदी बातें हैं, उनको लोगों को समझ आ गया। और आज जी भी देखिए कि उस स्टीम की गूंज आज भी गूंज रही है। सिर्फ मोमिनीन बिल्कुल ही बिल्कुल हैं जो हाँ उसको उनकी तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ मोमिनीन। गैर मोमिन जो भी है वो सोचने वाले हैं कि नहीं यार इसमें बहुत बड़े गप्पे हैं। और अब आप जरा गौर कीजिए कि लेकिन मुझे मेरी हंसी उड़ाना, मेरा जो है मुझे निचला दिखाना, मुझे जो है कमतर साबित करने के लिए एक मैं उनके यहाँ मेहमान की हैसियत से गया था। वो दोनों हजरात मेरे मेजबान थे और उनका अंदाज देखिए, इस अंदाज में उन्होंने मेरी तौहीन सामने उसकी मदरसे के उसकी हवाले से सिर्फ मेरे ख्याल में आप जो है मदरसा क्यों छोड़कर भागे। आप सोचिए, मैंने उनको जब पकड़ लिया कि भाई मदरसा मैं छोड़कर क्यों भागा, अगर मैं मदरसे की जो है कि ऊपर से पर्दा उठा दूं तो आप लोगों की क्या दुर्गत बनेगी, क्योंकि मैं तो मदरसा छोड़ के भाग गया ना, आप मदरसों को पकड़े रहे। ये इसका मतलब ये है कि आप मदरसों में जो कुछ होता है उसमें आप लोग मुलव्वस हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये वो लोग हैं, हाँ कुछ बहुत सारे लोग हैं जो तालियां बजाने वाले हैं उनकी बात पर, लेकिन एक साइलेंट मेजॉरिटी है, एक साइलेंट लोग हैं जो अंदर खाते में आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, और यकीनन जो है वो हाँ उनके अंदर वो आवाज नहीं है, वो साइलेंट है, लेकिन अंडरग्राउंड जो है वो आवाज आपकी लोगों के कानों तक पहुंच रही है। और ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आप रेज कर रहे हैं। सही बात जी चलें सर, जी, थैंक यू सचवाला जी। बहुत सारी बातें हुई, आप फिर जो है दोबारा तशरीफ लाइए